اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کا صدقہ کرنے کا طریقہ کار شیئر کروں گی۔ یہ عمل آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہوگی۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار مومن آدمی پورا سال کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، تقوی، صدقہ خیرات، رضا الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعے رب سے ملاقات کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر پاکیزہ مہینہ ہے یہ رب کی طرف سے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ماہ عظیم الشان کا کیسے استقبال کریں اور کس عمدگی سے اس مہینے کے فیض و برکات سے اپنے دامن کو نیکیوں کے موتیوں سے بھر لیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کریں کہ جب آپ کے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا کہ ہم بہت ساری تیاری کرتے ہیں، گھر کو صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے لبوں پر نغمے ہوتے ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ان گنت پرتکلف سامان تیار کیا جاتا ہے۔ تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو تو اس کی تیاری بھی اور زیادہ پرجوش طریقے سے کرنی چاہیے۔ اس لیے ماہ مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر لینی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، رمضان کی ایک رات کی اتنی زیادہ قدر ہے، بلکہ اس کے ہر دن اور ہر رات کی قدر و منازلت کا حامل ہے۔ رمضان جہاں رب کا مہمان ہے، وہیں اس کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ عام طور سے انسان کو اس کی نعمت کا کم احساس ہے جو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو مل پاتی ہے اس کے لیے تڑپنا پڑتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ماہ مبارک میں اللہ کی دی گئی ہر نعمت کا شکر ادا کرے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں اس مبارک مہینے سے دوبارہ ملا دیا۔ رمضان جیسا مہینہ ہمیں نصیب ہوا جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں نیکی کی توفیق ملتی ہے، جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، توبہ کرنا، تلاوت کرنا، مغفرت اور رحمت وغیرہ۔ یہ تمام نعمتیں ہمیں کرنے کے لیے ملتی ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں خاص طور پر آپ کے ساتھ ماہ رمضان کے مہینے کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ اس مہینے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی بڑے اجر کے حصول کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اجر و ثواب بھی میں خود اپنے بندوں کو دوں گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مرے ہوئے کو واپس دنیا میں آنے کا موقع ملے تو وہ دنیا میں آتے ہی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ صدقہ کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔
ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ معمولی سی کھجور کی کتلی کے برابر صدقہ انسان کو بڑی سے بڑی مشکل سے نکالنے کا سبب بنتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگی جائے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ جو لوگ تعلیمی اخراجات ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے تعلیم کا بلا معاوضہ انتظام بھی کرنا صدقہ ہے۔ اپنے سے چھوٹے بچوں کو نصیحت کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے۔ انسان کی زندگی میں دن رات کی طرح مشکلات اور آسانیاں بھی آتی ہیں، ان کا مقابلہ کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی دوسرے انسان کے ساتھ اتنے نرم لہجے میں بات کرنا جس سے اس کے دل کو خوشی اور اطمینان حاصل ہو، باعث خیر و برکت ہے۔ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کو اس خیال سے معاف کر دینا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، بہت سارے ثواب کا سبب بن سکتا ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ رستے میں پڑے ہوئے پتھر کو اس نیت سے ہٹا دینا کہ کسی کو اس کی تکلیف نہ پہنچ سکے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ بتانا، اگرچہ صرف چند لمحے خرچ ہوتے ہوں، مگر اس کا ثواب کسی بھی طرح ایک بڑے صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ تمام عمل اگرچہ بظاہر طور پر معمولی اور چھوٹے ہیں، مگر احادیث سے یہ ثابت ہے ان اعمال کا صلہ اللہ ان اعمال کے چھوٹے بڑے ہونے کی بنیاد پر نہیں کریں گے، بلکہ ان کا فیصلہ وہ اعمال کرنے والے کی نیت کے مطابق کریں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک عظیم الشان مہینہ ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی جانب سے مخلوق کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ اس مہینے کو پانا بندوں کی خوش قسمتی اور اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس مہینے میں کیے جانے والی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی بڑی ہی اہمیت ہے، اس لیے ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، استغفار کریں اور صدقہ خیرات کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ پورا سال مالا مال ہوں گے۔ اس مبارک مہینے میں مالدار غریب کا بھرپور خیال رکھیں اور مال و دولت سے جتنا ممکن ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں صدقہ خیرات کے ڈھیر سارے اجر و ثواب بتائے ہیں اور اپنی امت کو اس پر ابھارا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات جب رمضان المبارک کے مہینے میں کیا جائے تو اس کے شرف اور منازلت کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس پر ابھارتے ہوئے فرمایا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے ہیں ان کو کئی گنا بڑھ کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے۔ باحولہ سورۃ حدید۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، صدقہ کرنے کے متعلق بہت سی احادیث ہیں، لیکن اب میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک میں ایک خاص اور مختصر سا صدقہ شیئر کروں گی۔ یہ صدقہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنے پاس آپ نے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یا پھر رمضان کے مہینے میں آپ نے 1 کلو بڑا گوشت لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اپنے پاس نمک رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے نمک کو اس گوشت پر لگا کر اس انسان کی چارپائی کے نیچے رکھ دینا ہے جس کے لیے آپ یہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ یہ صدقہ اپنے گھر کے تمام افراد کے لیے کر رہے ہیں تو آپ یہ صدقہ گھر کے کچن میں رکھ دیں۔ اگر آپ کسی ایک انسان کے لیے خاص طور پر یہ صدقہ کر رہے ہیں تو اس کی چارپائی کے نیچے ساری رات اس صدقے کے گوشت کو رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس پر 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر نمک والے گوشت کو قبرستان میں جا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے قبرستان میں جا کر پھینک دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ پر آنے والی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ جو بھی یہ صدقہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے یا رمضان کے مبارک مہینے میں صدقہ کرے گا تو وہ پورا سال اس صدقے سے مستفید ہوتا رہے گا، یعنی کہ اسے پورا سال اس صدقہ کرنے کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات اسے مالا مال کر دے گا، اس کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اپنے گھر میں خاموشی سے صدقہ کر دیں، چاہے تو کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں، چاہے تو کسی کو پیسے دے کر
صدقہ خیرات نکال دیں۔ ماہ مبارک کے مہینے میں آپ یہ صدقہ گوشت اور نمک کا صدقہ لازم کریں، انشاءاللہ آپ پورا سال اس عمل کی برکت سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ آپ جس جائز نیت کے لیے اللہ سے پھر صدقہ کرنے کے بعد دعا مانگیں گے، اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ جیسے جیسے پرندے چرند پرند اس صدقے کے گوشت کو کھائیں گے، اس کا ثواب آپ کو ہوتا رہے گا۔ یہ عمل ایک مختصر عمل ہے، چاہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے شروع میں، چاہے تو رمضان کے مہینے میں، یا پھر رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ صدقہ لازم کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔